اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے، اللہ الصمد ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے ولم یکن لہ کفوا احد ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، وقت زیادہ ہو رہا ہے اس لیے بلا کسی تمہید کے سیدھی اپنی بات شروع کر دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اس کا مطلب ہے علموہم وادبوہم، کہ تم ان کو علم سکھاؤ اور ان کو تم ادب سکھاؤ۔ علم سے مراد تعلیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ادب سے مراد تربیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جہنم کی آگ سے اگر بچانا ہے جیسے فرمان الہی ہے، اب اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جن کو بیان فرمایا وہ ہے کہ تم اپنے آپ کو بچاؤ۔ ہم کو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا خطاب سب سے پہلے ہماری اپنی ذات کی طرف متوجہ ہو رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، گھر میں بیوی ہے، بچے ہیں، والدین ہیں، اپنے ماتحت ہیں، جو اپنے ماتحت میں زندگی گزار رہے ہیں، تم ان تمام کو جہنم کی آگ سے بچانے کا کام کرو۔ کیوں؟ کیونکہ کل قیامت والے دن جہنم کی آگ کا جو ایندھن ہوں گے وہ لوگ اور پتھر ہوں گے۔ لوگوں کو جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا، پتھروں کو جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا، اور جہنم بے دین کفر اور اہل شرک سے دہکائی جائیں گی۔ اس لیے سب سے پہلی ذمہ داری ہماری طرف متوجہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کی فکر کریں، اپنی فکر کریں، اور ہمارے گھر والوں میں یہ بچے بھی شامل ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ آنے والا ہے، یاتین علی الناس زمان، لوگوں پہ ایک زمانہ آئے گا، لا یبقى من الاسلام الا اسم، کہ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا، ولا من القرآن الا رسم، اور قرآن کریم کے صرف حروف، ان کی آیتیں رہے گی، اس کی تاثیر اور اس کا اثر ختم ہو جائے گا۔ ہم صرف حروف کی حفاظت کرنے والے ہوں گے، لیکن حروف کے پیچھے، آیتوں کے پیچھے، قرآن کریم کے رسم الخط کے پیچھے جو اصل مقصد چھپا ہوا ہے وہ ہے قوموں کی حیات، وہ ہے قوموں کی زندگی، وہ ہے قوموں کا انقلاب، جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جزیرۃ العرب کے مکہ المکرمہ میں اجڑ جاہل قوم کے درمیان میں برپا کیا تھا۔ وہ انقلاب جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے وحی کے ذریعے، روایت میں ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب التفسیر کے اندر ایک باب مستقل اس کا باندھتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام پر یہ آیت نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، نبی جی اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سب سے پہلا اعلان اور سب سے پہلی آواز جو بلند کی وہ یہی تھی، یا ایھا الناس، اے لوگو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو، کہ تم کلمہ پڑھ لو، اللہ کو معبود مان لو، اللہ کو الہ تسلیم کر لو، اپنی پیشانی اللہ کے سامنے جھکاؤ، اپنا معبود اللہ کو بتاؤ۔ یہ معصوم بچوں کو ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ گھروں میں والدین، مکتب میں اساتذہ، مدارس میں استاد یہ بتائے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے، اللہ معبود کیسے ہے، اللہ کیسی
قدرت کے مالک ہے، اللہ کیسی طاقت کے مالک ہے، اللہ لا شریک لہو ہے، اللہ وحدہ لا شریک لہو ہے، اللہ الصمد ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے ولم یکن لہو کفوا احد ہے۔ ہم کو پہلے دن سے سکھایا گیا بچے کی تربیت اللہ کی کبریائی کے ساتھ کرو، بچے کی پرورش اللہ کی طاقت کے ساتھ کرو کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب بچہ پیدا ہو تو سیدھے کان میں اذان بولو، اور اذان میں سب سے پہلے جو لفظ بولا جاتا ہے، جو جملہ بولا جاتا ہے، جو کلمات اذان میں پہلا کلمہ بولا جاتا ہے، وہ کلمات اذان میں سب سے پہلا کلمہ اللہ کی کبریائی کا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کہ لاشعوری کے اس زمانے میں اللہ کی کبریائی اس کے کانوں میں جانی چاہیے، یعنی یہ بتایا جائے بچہ شعور میں آئے گا تب آئے گا، لاشعوری میں یہ بتا دو کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ بچے کی تربیت کی بنیاد یہاں سے شروع ہوتی ہے، بلکہ اس سے بھی پہلے آؤ، بچے کی تربیت کی بنیاد یہاں سے نہیں، یہ تو ظاہری تربیت ہوتی ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں، اصل تربیت اسی وقت شروع ہو جاتی ہے جب بچہ ماں کے پیٹ میں پل رہا ہوتا ہے۔ جب ماں حمل سے ہو اور اس کے پیٹ میں آنے والا مہمان پل رہا ہے تو علماء نے لکھا ہے اب ماں کو ہر طرح کے اچھے برے گناہ سے، ہر چھوٹے بڑے گناہ سے، صغائر و کبائر سے بچنا پڑے گا، جھوٹ سے بچنا پڑے گا، غیبت سے بچنا پڑے گا، چغلی سے بچنا پڑے گا، گالی دینے سے بچنا پڑے گا، بری محفلوں میں بیٹھنے سے بچنا پڑے گا، ننگی تصاویر کے دیکھنے سے بچنا پڑے گا، بے حیائی کے ماحول، بے حیائی کے باتوں سے بچنا پڑے گا۔ تو کیا ہوگا؟ اس کے اثرات آنے والے مہمان پر پڑیں گے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کئی اللہ والے تو ایسے پیدا ہوئے کہ ان کی مائیں حالت حمل میں کثرت سے قرآن مجید پڑھتی تھی، جب ان کے گھر بیٹا پیدا ہوا اور بیٹے نے بولنا شروع کیا تو پوری سورہ بقرہ سے پڑھ کے سنا دی۔ یہ ماں کے تلاوت کا اثر یہاں سے اسلام میں اور یہاں سے انسان کی تربیت اللہ کر دیتے ہیں۔ جب ماں قرآن پڑھیں گی حالت حمل میں، اب یہاں سے اس کے جہنم سے بچنے کا انتظام کیا جا رہا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے خود ایمان والوں سے مخاطب ہو کے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تربیت کا یہ پہلا دن ہے۔ جب بچہ ماں کی گود میں آئے اور دنیا میں آنکھیں کھولے اور یہ مادی اسباب جو اسے نظر آ رہے ہیں، ایک طرف طاقت والے اپنی طاقت کا اعلان کر رہے ہیں، ایک میجورٹی والے اپنی میجورٹی اور اکثریت کا اعلان کر رہے ہیں، ایک طرف دولت والے اپنی دولت کا اعلان کر رہے ہیں، اور اس فرعون اپنی فرعونیت کا اعلان کر رہا ہے، نمرود اپنی نمرودیت کا اعلان کر رہا ہے، تو ہمارے گود میں پلنے والے بچے کے کان میں جو پہلا کلمہ داخل کیا جاتا ہے وہ ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس لیے فرمایا تربیت دو طریقے سے کی جاتی ہے، ایک ظاہری تربیت ہے اور ایک باطنی تربیت ہے۔ حضرت علی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم کی تفسیر میں علمہم وادبہم، علماء نے لکھا ہے علمہم سے مراد قرآن کی تعلیم دو، علمہم سے مراد نبی کی احکام، نبی کی شریعت کی تعلیم دو، اس لیے کہ تعلیم الگ ہے اور تربیت الگ ہے۔ ہم نے اس کو خلط ملط کر دیا، اس لیے افراد کے بنانے میں تھوڑی دقت پیش آ رہی ہے۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں تعلیم کیا ہے، جو تعلیم وہی تربیت نہیں، تعلیم تو صرف جاننے کا نام، حاصل کرنے کا نام ہے، تربیت مستقل ایک عمل ہے۔ تعلیم و تربیت، تعلیم و تربیت، تعلیم اور تربیت، مطلب تعلیم الگ ہے اور تربیت الگ ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں مسجد و مدرسہ، مسجد اور مدرسہ، جیسے مسجد الگ ہے مدرسہ الگ ہے، جیسے ہم کہتے ہیں زید و بکر، یعنی زید اور بکر، زید الگ ہے بکر الگ ہے، ایسے ہی تعلیم و تربیت، تعلیم الگ ہے تربیت الگ ہے۔ تعلیم 2 گھنٹے میں مکتب میں بچہ آ رہا ہے تو صرف وہ تعلیم لے رہا ہے، 22 گھنٹے ماں باپ کے آغوش میں اور زیر سایہ ان کے نظروں کے سامنے رہتا ہے، گھروں کے اندر رہتا ہے، تو یہاں پر تربیت پائے گا۔ ماں باپ اچھی تربیت ماحول کھڑے کریں گے تو بچہ اچھی تربیت پائے گا، اور ماحول ماں باپ اگر غلط ماحول کے اندر بچے کو رکھیں گے، پرورش
کریں گے اور پروان چڑھائیں گے، بچے کی نشو نما غلط ماحول میں ہوگی تو پھر یہ غلط اور بری تربیت ہوگی۔ اس لیے میرے بھائیوں، تعلیم الگ چیز ہے، تربیت الگ چیز ہے۔ اب مکتب میں جو استاد ہے وہ صرف 2 گھنٹے پڑھا رہے ہیں تو 2 گھنٹے کا اثر اتنا نہیں ہوگا جو 22 گھنٹے کا ماں باپ کے آغوش میں اور ماں باپ کے زیر سایہ اور ماں باپ کے زیر تربیت رہنے میں ہوگا۔